اسلام کا عاشق ہو گیا اور مسلمان ہو گیا۔ امام باقر علیہ السلام بہت محنتی تھے اور بڑھاپے میں بھی کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن امام باقر علیہ السلام ایک کھیت میں کام کر رہے تھے، تبھی کسی نے آپ کو کھیت میں کام کرتا دیکھ لیا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، کتنی عجیب بات ہے کہ بنی ہاشم کا ایک بوڑھا دن کی اس گرمی میں اتنی محنت سے دنیا کمانے لگا ہے، چلو اسے تھوڑی نصیحت کرتے ہیں۔ وہ امام باقر علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا، خدا آپ کی حفاظت کرے، اگر اس حال میں بھی آپ کو موت آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا بہتر نہیں تھا کہ آپ کھیت میں کام کرنے کے بجائے اللہ کی عبادت کرتے؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اس حال میں مر گیا تو میری موت اللہ کی عبادت میں ہی ہوگی۔ میں کام کر کے خود کو اور اپنے گھرانے کو لوگوں کا محتاج بنانے سے بچا رہا ہوں۔ وہ شخص بولا، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، آپ نے صحیح کہا، میں نے سوچا تھا کہ آپ کو نصیحت کروں، لیکن آپ نے تو مجھے ہی نصیحت کر دی۔ امام باقر علیہ السلام بھی دوسرے اماموں کی طرح علم غیب جانتے تھے۔ جیسے اگر کوئی انسان گھر کے دروازے پر ہو تو امام جان لیتے تھے کہ کون ہے اور کب آیا ہے۔ ایک دن ابن عطا امام باقر علیہ السلام سے ملنے مکے سے مدینے آئے۔ وہ امام کے ساتھیوں میں سے تھے۔ آدھی رات کو وہ مدینے پہنچے اور امام باقر علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ سردی بہت زیادہ تھی اور ابن عطا بارش میں بھیگ چکے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ بہت رات ہو چکی ہے، ابھی میں دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا بلکہ صبح ہونے کا انتظار کروں گا۔ ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ امام باقر علیہ السلام کی آواز آئی۔ امام باقر علیہ السلام اپنے کسی گھر والے سے کہہ رہے تھے، جاؤ دروازہ کھول دو۔ ابن عطا آئے اور ٹھنڈ کی وجہ سے کافی پریشان ہو چکے ہیں۔ ہمارے پانچویں امام باقر علیہ السلام ضرورت مندوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے اور آپ کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کی مشکلوں کو حل کریں۔ آپ لوگوں کی مدد سے کبھی تھکتے نہیں تھے۔ ایک دن ایک شیعہ امام کی خدمت میں آیا، اپنی پریشانی بیان کی اور اس نے اپنی دوستوں کی بے وفائی کی شکایت کیا۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، وہ کتنا برا دوست ہے جو اچھے دنوں میں تو تمہارا خیال رکھے لیکن برے دنوں میں تمہیں چھوڑ دے۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام نے اسے پیسوں کی ایک تھیلی دی جس میں 700 درہم تھے۔ امام نے اس سے کہا کہ اسے خرچ کرو اور جب ختم ہو جائے تو پھر میرے پاس آنا۔ امام باقر علیہ السلام بھی دوسرے اماموں کی طرح شہید کر دیے گئے۔ دشمن اہل بیت حشام بن عبد الملک کے حکم سے امام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام باقر علیہ السلام کو بقیع کے قبرستان میں آپ کے بابا امام سجاد علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔